حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، محمد علی منگیر میں تمہاری ضرورت ہے، منگیر چلے جاؤ۔ حضرت منگیر چلے گئے اور اس بات کو آپ محسوس کیجیے کہ پیر مرشد کا حکم کس طرح مانا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو گیا، بیعت کر لی، سارا مرحلہ پورا ہو گیا۔ جی نہیں، بیعت ہوئے ہیں، مرحلہ شروع ہوا ہے، مرحلہ شروع ہوا ہے۔ مرشد کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے بیعت کا خلاصہ۔ اور مرشد وہی حکم دیتا ہے جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے ہیں۔ جو حکم آپ نے دیا تھا، جو حکم صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے، بزرگان دین سے، ائمہ کرام سے، محدثین اعظام سے، مفسرین اعظام سے ہم تک اور آپ تک پہنچا، ہمارے بزرگ انہی چیزوں کو یاد دلاتے ہیں، چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو، یاد دلاتے ہیں اور اس رخ پر کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور مرشد کی بات کیسے ماننی چاہیے، اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں تھے تو یو پی کے اندر بہت بڑا حلقہ تھا ان کے مریدوں کا، ان کے معتقدوں کا، بہت سے لوگ، اور کانپور میں تو بہت بڑی آبادی ان سے مرید تھی۔ آج بھی کانپور میں ہمارے 4 مکانات موجود ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے خود ان مکانات کو دیکھا نہیں ہے، الحمدللہ، میری دلچسپی نہیں۔ اور جب اس مکان میں رہنے والے لوگ ہمارے یہاں پہنچے تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو چھٹی ہے نہیں ان کاموں کی، جائیداد دیکھنے کی، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں یہاں، ان کو میں نے کہلا دیا کہ مل لیجئے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور میں کچھ سننے بولنے والا نہیں۔ اس طرح کا معاملہ کانپور سے ہمارا رہا۔ ایک دفعہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ حج میں جا رہے تھے، کانپور سے ٹرین کے ذریعے سے گزرنے والے تھے، جو سارے معتقدین مریدین کانپور اسٹیشن پہ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت ایک دن رک جائیے، چند گھنٹے رک جائیے، پیچھے سے وہ ٹرین آ رہی ہے، 4-6 گھنٹے کے بعد اس ٹرین پہ چلے جائیے، کچھ دیر ہم لوگوں کے درمیان رہیے۔ حضرت تیار نہیں ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ اصرار کیا کہ یہاں سینکڑوں آدمی آ گئے ہیں، آپ کم سے کم پلیٹ فارم پر اتر آئیے اور دعا کر دیجئے سب لوگوں کو۔ حضرت منگیری نے کہا کہ میں دعا یہیں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے کر دوں گا۔ لوگوں نے اصرار کیا تو جو بات کہی حضرت منگیری نے اسے یاد رکھیے، مرشد کا حکم کس طرح مانا جاتا ہے۔ حضرت منگیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ۔ حضرت منگیری نے کہا کہ میاں تم لوگ سمجھتے نہیں، ہمیں اس شہر سے نکال کے ہمارے مرشد نے منگیر بھیجا، اب میں الحمدللہ حج میں جا رہا ہوں۔ اگر میں اسٹیشن پر اتر گیا تو یہ خیال گزرے گا کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کانپور سے ابھی بھی محبت باقی ہے،
کچھ نہ کچھ رابطہ ابھی بھی باقی ہے، تو مرشد کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے میں اسٹیشن پہ اتر نہیں سکتا۔ یہ مرشد کی بات ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بزرگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، لیکن اگر جس نے یہ سمجھا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، یاد رکھیے وہ نقصان میں رہے گا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اب زیادہ کرنا ہے، تو یقین مانیے وہ فائدے میں رہے گا۔ بیعت ہونا چاہیے، مرید بننا چاہیے، مگر دین پر عمل کرنے کے ارادے سے، مرشد کے حکم کو ماننے کے جذبے سے۔ یہ ہے بنیادی بات اور یہ ہے بنیادی کام۔